السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 11 سورہ النساء تک ہم پڑھ چکے، ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 9، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ فَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے متعلق کتنا اندیشہ ہوتا، لہٰذا انہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور جو بات کریں صاف اور سیدھی کریں۔ جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، عنقریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیداً حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا۔ اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں اور وہ دو سے زائد ہوں تو ان کا ترکہ دو تہائی حصہ ہے، اور اگر ایک ہی ہو تو اس کے لیے ترکہ کا نصف ہے۔ اور اگر میت کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی تو والدین میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف والدین ہوں تو ماں کا تہائی حصہ، اور اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ۔ اور یہ تقسیم میت کا قرضہ اور اس کی وصیت ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون تمہارے قریب تر ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 12، آج کی آیات۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله علیم حلیم۔ اور تمہاری بیویوں کی اگر اولاد نہ ہو تو ان کے ترکے سے تمہارا نصف حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو چوتھا حصہ ہے۔ اور یہ تقسیم ترکہ ان کی وصیت کی تعمیل اور ان کا قرضہ ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو بیویوں کا چوتھا حصہ، اور اگر اولاد ہو تو پھر آٹھواں حصہ ہے۔ اور یہ تقسیم تمہاری وصیت کی تعمیل اور تمہارے قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ اگر میت کلالہ ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو اس میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو وہ سب تہائی حصے میں شریک ہوں گے۔ اور یہ تقسیم میت کی وصیت کی تعمیل اور اس کے قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی، بشرطے کہ اس کے قرضے کی ادائیگی یا وصیت کی تعمیل میں کسی کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے۔ تو آج کی آیات بھی وراثت کے حوالے سے ہی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری بیویوں کی اگر اولاد نہ ہو تو ان کے ترکے سے تمہارا نصف حصہ ہے، یعنی شوہر کا، اور اگر اولاد ہو تو پھر شوہر کا چوتھا حصہ ہے۔ اور یہ تقسیم ترکہ ان کی وصیت کی تعمیل اور ان کا یعنی ان کی جو بیویوں نے کوئی وصیت کر رکھی ہوگی ایک تہائی میں، وہ وصیت ادا ہوگی اور ان کا قرضہ ادا ہوگا، تب ہی بعد میں وراثت تقسیم ہوگی۔ اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو بیویوں کا یعنی اگر تم خود مرو تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر شوہر بیویوں کا آٹھواں حصہ ہے۔ اور یہ تقسیم تمہاری وصیت کی تعمیل اور تمہارے قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ اگر میت کلالہ ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو کلالہ سے مراد یعنی وہ شخص جس کے نہ والدین ہو، نہ دادا دادی، نہ اولاد اور نہ پوتے پوتیاں، خواہ وہ میت ہو یا میت مرد ہو یا عورت، وہ کلالہ ہے، البتہ اس کی ایک بہن ہو یا بہن، اس کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں۔ تو
اس کے ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو اس میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو سب تہائی حصے میں شریک ہوں گے۔ آ، تو پہلی بات جو یہاں بتائی گئی کہ میت اگر عورت ہے تو اس کے خامد کو آدھا ترکہ ملے گا، بشرطے کہ میت کی اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہو تو خامد کو 1/4 حصہ ملے گا، اور اگر میت مرد ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا، بشرطے کہ میت کی اولاد نہ ہو، اور اگر بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو 1/4 ان میں برابر تقسیم ہوگا۔ اگر میت کی اولاد بھی ہو، خواہ وہ کسی بھی بیوی سے ہو، تو بیوی یا بیویوں کو 1/8 ملے گا۔ ایک سے زائد بیویوں کی صورت میں یہ ان میں برابر تقسیم ہوگا، یہ زوجین کے حصے ہیں۔ دوسرا کلالہ کی بات ہوئی تو کلالہ وہ شخص ہے جس کے نہ والدین ہو، نہ دادا دادی، نہ اولاد، نہ پوتے پوتیاں، خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت ہو، وہ کلالہ ہے۔ البتہ اس کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں۔ بہن بھائی بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں: عینی یا حقیقی، یا سگے بہن بھائی جن کے والدین ایک ہوں۔ دوسرے اللاتی یا سوتیلے بہن بھائی جن کی مائیں الگ الگ ہوں اور باپ ایک ہوں۔ تیسرے اخیافی یعنی ایسے ستیلے بہن بھائی جن کی ماں ایک ہو اور بھائی اور باپ الگ الگ ہوں۔ اس آیت میں جن بہن بھائیوں کا ذکر ہے وہ بالاتفاق اخیافی یعنی ماں کی طرف سے بھائیوں کا، اسی صورت کی آیت نمبر 176 میں دوسرے بہن بھائیوں کا ذکر بھی ہے۔ اخیافی بہن بھائیوں کا حصہ 1/3 ہے۔ اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ہر ایک کو کا 1/6، اور اگر بہن بھائی زیادہ ہوں بھی تو انہیں 1/3 سے زیادہ نہیں ملے گا۔ یہ 1/3 حصہ ان میں برابر تقسیم ہوگا، مرد کو عورت سے دگنا نہیں ملے گا۔ اگر صرف ایک ہی بھائی یا ایک ہی بہن ہو تو اسے 1/6 ملے گا، باقی پہلی صورت میں 2/3 اور دوسری صورت میں 5/6 بچ جائے گا۔ کلالہ باقی پورے مال کے متعلق وصیت کر سکتا ہے، یا پھر یہ مال ذوی الارحام میں تقسیم ہوگا، بشرطے کہ کوئی عصبہ مل نہ رہا ہو۔ وصیت کے ذریعے نقصان پہنچانے کی صورتیں: وصیت میں میت یوں نقصان پہنچا سکتا ہے کہ اندازے سے زیادہ وصیت کر جائے اور یہ تہائی سے بھی زیادہ ہو، یا عمدن ایسا کرے تو اس سے وارثوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایسی وصیت کی اصلاح کر دینی چاہیے تاکہ ورثہ کو نقصان نہ ہو۔ اس طرح میت مرتے وقت کسی فرضی قسم کے قرض کا اقرار کر جائے تو وہ قرض لینے والے کو ممنون اور ورثہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، حتیٰ کہ محروم بھی بنا سکتا ہے۔ اس لیے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور حلیم اس لحاظ سے ہے کہ اس نے ان قوانین کے مقرر کرنے میں سختی نہیں کی بلکہ ان کی زیادہ سے زیادہ سہولت کا خیال رکھا۔ کتاب و سنت میں جن ورثہ کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں انہیں ذوی الفروض کہتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ سنت کی روح سے درج ذیل ورثہ کے حصے مقرر ہیں، چنانچہ درج ذیل حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ دادا کا حصہ: سیدنا عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، میرا پوتا مر گیا ہے، مجھے اس کے ترکے سے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھٹا حصہ۔ وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا، تیرے لیے ایک چھٹا حصہ اور ہے۔ پھر اس کی وضاحت کی کہ یہ دوسرا چھٹا حصہ تمہارے لیے بطور خوراک ہے۔ دادی اور نانی کا حصہ: سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماں نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ یعنی دادا یا دادی کا چھٹا حصہ مقرر کیا۔ ایک بیٹی اور ایک پوتی کا حصہ: سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹی، پوتی اور بہن کے متعلق وہی فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ بیٹی کو نصف ملے گا، پوتی کو چھٹا حصہ تاکہ 2/3 پورا ہو جائے، مونس اولاد کا زیادہ حصہ باقی بہن کو ملے گا۔ ایک بیٹی اور ایک بہن کا حصہ: اسود بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن میں ہمارے پاس معلم اور امیر بن کر آئے۔ ہم نے ان سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے مرتے وقت ایک بیٹی اور ایک بہن چھوڑی۔ انہوں نے بیٹی کو نصف دیا اور بہن کو بھی نصف دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ابو داؤد میں یہ الفاظ زیادہ ہیں اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات تھے۔ بھتیجے کا پھوپھی سے حصہ: سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تعجب سے فرمایا کرتے تھے کہ بھتیجا تو پھوپھی کا وارث ہے مگر پھوپھی بھتیجے کی وارث نہیں۔ مزید احکام وراثت کیا ہے کہ ذوی الفروض یعنی جن کے حصے کتاب و سنت نے مقرر کر دیے، ان کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ وارثوں کی اقسام: اسبات: اسبہ میت کے قریب ترین مرد رشتہ دار کو کہتے ہیں اور ذوی الفروض کی ادائیگی کے بعد جو بچے وہ اسے ملتا ہے۔ جیسے سعد بن ربی کے بھائی کو آپ نے 2 بیٹیوں کے 2/3 اور بیوی کے 1/8 کے بعد باقی 5/24 حصہ
दिलाया। असबा के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के मुकर्रर करदा हिस्सेदारों को अदा करो, फिर जो बाकी बचे वो करीब तरीन मर्द रिश्तेदारों का है। बसा औकात ज़वील फ़रूज़ असबा के साथ मिलकर असबा बन जाते हैं। मसलन मैयत की औलाद सिर्फ दो बेटियां हैं, ना वालदैन हैं ना बीवी, तो बेटियों को 2/3 देने के बाद बाकी के लिए असबा तलाश करना पड़ेगा। लेकिन अगर इन बेटियों के साथ एक बेटा भी हो तो बेटा चूंकि असबा है लिहाजा वो बहनों को भी असबा बना देगा, और तकसीम इस तरह होगी कि बेटे का 1/2 और दोनों बेटियों में से हर एक को 1/4। असबा की तलाश के लिए सबसे पहले औलाद से देखा जाएगा, फिर ऊपर की तरफ से, फिर चचाओं में से, फिर इनके बेटों में से। मौला का असबा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौला यानी आज़ाद करदा गुलाम के वर्से का असबा की हैसियत से हकदार वो है जिसने इसे आज़ाद किया हो। ज़विल अरहाम, अगर ज़विल फ़रूज़ और असबा भी मौजूद ना हो और सिर्फ भांजे भांजियाँ नवासे नवासियाँ मामू वगैरह हों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका कोई वारिस ना हो, इसका वारिस मामू है, वही इसकी तरफ से दियत देगा और वही वारिस होगा। अब हम कानून मिरास की चंद मज़ीद वजाहतें देख लेते हैं। अरब में राइज विरासत के 3 तरीके थे। इस्लाम का कानून मिरास नाजिल होने से बेशतर अरब में विरासत के 3 तरीके राइज थे। एक दूसरे से अहद बांधना, यानी कोई शख्स किसी दूसरे से कह देता कि मेरी जान तेरी जान और मेरा खून तेरा खून, मैं तेरा वारिस तू मेरा वारिस। जब कोई शख्स किसी से ऐसा अहद कर लेता तो इसके मुकाबले में भाई या बेटे किसी को भी वर्सा नहीं मिलता था। मुतबन्ना बनाना, अकरबा को वरासत से महरूम करने का दूसरा तरीका मुतबन्ना बनाने का था। अगर किसी की नरीना औलाद ना होती तो वो कोई मुतमन्ना यानी मुंह बोला बेटा बना लेता था, जो इसकी पूरी मिरास का हकदार समझा जाता था। लड़ने के काबिल बेटों को हिस्सेदार करार देना, और अगर औलाद में मिरास तकसीम होती तो इसकी सूरत ये थी कि हिस्सा सिर्फ इन बेटों को मिलता जो मैयत के तरफ से नेज़ा लेकर लड़ सकते थे। इस्लाम के कानून मिरास ने पहले दोनों तरीकों को तो कुलियतन मनसूख कर दिया, और तीसरे में ये इसलाह की कि विरसा लड़कियों को भी मिलेगा, छोटे बच्चों और वालदेन को भी मिले। जब महाजरीन ने मदीना की तरफ हिजरत की और महाजरीन की आबादकारी और माश के मसले पेश आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजरीन और अंसार में मुआख़ात का सिलसिला कायम किया। इस वक्त तक अहकाम मिरास नाजिल नहीं हुए थे, चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इन भाई भाई महाजरीन और अंसार को एक दूसरे का वारिस करार दिया। फिर जब महाजरीन की माशी हालत कदरे संभल गई तो ये कानून मनसूख कर दिया गया और वरासत के तफसीली अहकामात इस सूरत में नाजिल हुए। इस्लामी कानून और विरासत का मदार 3 चीज़ों पर है: नसब यानी जो उसका ख़ानदान है, निकाह, और तीसरा विला। नसब में 3 पहलुओं को इस तरतीब से मलूज़ रखा है कि सबसे पहले औलाद का, जैसा कि इब्तदाई में अल्लाह ताला ने फरमाया कि यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन। दूसरे नंबर पर वालिदैन के हिस्सों का ज़िक्र हुआ, और तीसरे नंबर पर बहन भाइयों का ज़िक्र है। निकाह से मुराद मुख्तलिफ सूरतों में मियाँ और बीवी के हिस्सों का जिक्र है। तीसरा विला है। विला से मुराद एक ऐसा आज़ाद करदा गुलाम जिसका कोई रिश्तेदार मौजूद ना हो तो इसका वारिस वो मालिक होता है जिसने इसे आज़ाद किया था, और ये सूरत आजकल मफकूद है, यानी आजकल नहीं होती। निकाह की बिना पर भी हिस्सों का जिक्र निस्बतन आसान है कि मैयत अगर औरत हो और बे औलाद हो तो मर्द को इसकी मिरास का आधा मिलेगा, और अगर साहिब औलाद हो तो खामद को चौथा हिस्सा मिलेगा। इसी तरह अगर मैयत मर्द बे औलाद हो तो बीवी को इसकी सब बीवियों को चौथा हिस्सा मिलेगा, और अगर औलाद वाला हो तो बीवी को सब बीवियों को यानी 8वां हिस्सा मिलेगा। अब नसब के रिश्तेदारों के हिस्से ज़रा काबिल फ़हम हैं क्योंकि इनकी बहुत सी सूरतें, इनमें से चंद मशहूर व मारूफ आम सूरतें दर्ज झैल हैं। नंबर 1, जो मर्द या औरत बूढ़ा होकर अपनी तबी मौत मरता है तो इस वक्त अमूमन इसके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं, और अगर बहन भाई हों तो अलग घरों वाले होते हैं। इस सूरत में औलाद ही वारिस होती है। अब अगर औलाद एक बेटा ही है तो ज़ौजैन में से किसी एक का हिस्सा निकालने के बाद बाकी सब मीरास का वारिस होगा, और ज़्यादा बेटे हों तो सब इस बाकी हिस्से में बराबर के हिस्सेदार होंगे, और बहन भाई अगर मिले जुले हैं तो लड़के के 2 हिस्से और लड़की का एक हिस्से की निस्बत से विरसा मिलेगा। और अगर लड़का एक भी नहीं, एक लड़की है तो इसे कुल का निस्फ मिलेगा, और अगर दो या दो से ज़्यादा हैं तो इन्हें कुल का 2/3 मिलेगा। इसके बाद आम सूरत यह है कि मैयत के माँ बाप दोनों या इनमें से कोई एक ज़िंदा हो। अगर दोनों ज़िंदा हैं तो इनमें से हर एक को कुल का छठा हिस्सा मिलेगा। अगर बाप ज़िंदा नहीं और दादा ज़िंदा है तो बाप का हिस्सा दादा को मिल जाएगा।
اور ماں زندہ نہیں لیکن نانی زندہ ہے تو ماں کا حصہ نانی کو مل جائے گا۔ اور بقول بعض کے اگر نانی زندہ نہیں اور دادی زندہ ہے تو ماں کا حصہ دادی کو مل جائے گا، اور اگر دونوں زندہ ہیں تو یہی چھٹا حصہ دونوں میں برابر برابر تقسیم ہوگا۔ والدین کا اور زوجین میں سے کسی ایک کا حصہ نکال لینے کے بعد باقی میراث اولاد میں تقسیم ہوگی باحساب مذکر دو حصے اور مونس ایک۔ اس صورت میں کبھی ایک الجھن بھی پیش آ سکتی ہے، مثلا میت عورت ہے جس کے والدین بھی زندہ ہیں، شوہر بھی اور دو لڑکیاں بھی، لڑکیوں کا 2/3 حصہ اور والدین میں سے ہر ایک کا 1/6، یعنی دونوں کا 1/3 حصہ اور خامد کا 1/4، بالالفاظ دیگر جائیداد کے کل 12 حصے کرنے چاہیے، جن میں سے 8 تو لڑکیاں لے گئیں، 3 خامد لے گیا اور 2 حصے والدہ کے اور 2 حصے والد کے، یہ کل 15 حصے بنتے ہیں، یعنی حاصل جمع 1 سے بڑھ جاتی ہے۔ ایسی صورت کو فقہی اصطلاح میں اول کہتے ہیں۔ اس صورت میں کل جائیداد کے 12 کے بجائے 15 حصے کر کے انہیں مذکورہ بالا حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر اسبہ نہ مل رہا ہو تو اس کے برعکس صورت بھی پیش آ سکتی ہے، مثلا میت مرد ہے جس کی بیوی فوت ہو چکی ہے، ماں زندہ ہے لیکن باپ فوت ہو چکا ہے، دادا بھی نہیں اور اولاد صرف ایک لڑکی ہے، گویا اس کے وارث صرف ماں اور بیٹی ہیں اور اسبہ کوئی بھی نہیں مل رہا۔ حصے کے لحاظ سے جائیداد 6 حصوں میں تقسیم ہوگی، جن میں سے 3 حصے تو بیٹی لے گی اور 1 حصہ ماں، باقی 2 حصے بچ جائیں گے۔ ایسی صورت کو فقہی اصطلاح میں رد کہتے ہیں۔ اس صورت میں یہ حصے بھی اسی نسبت سے ان دونوں کو مل جائیں گے۔ بالالفاظ دیگر یہ میراث ہی 6 کی بجائے 4 حصوں میں تقسیم کر کے 3 حصے بیٹی کو اور 1 ماں کو دے دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ذوی الفروض کی موجودگی میں بقیہ ترکہ ذوی الارحام کو نہیں ملتا بلکہ پھر انہی پر تقسیم ہو جائے گا۔ تیسری عام صورت یہ ہے کہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور اولاد بھی نہ ہوئی تھی کہ زوجین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا اور اس کے والدین زندہ ہے لیکن کوئی اور بہن بھائی نہیں، تو اس صورت میں ماں کو 1/3، میت اگر مرد ہے تو عورت بیوی کو 1/4 اور باقی 5/12 باپ کو ملے گا۔ اور اگر میت عورت ہے تو ماں کے 4 حصے، خامد کے 6 حصے اور باپ کو صرف 2 حصے یا ماں کا نصف ملے گا۔ اور اگر بہن بھائی بھی ہیں تو ماں کو 1/6 حصہ ملے گا، یعنی ماں کے 2 حصے، بیوی کے 3 حصے، باقی 7 حصے باپ کو ملیں گے۔ اور اگر میت بیوی تھی تو ماں کے 2 حصے، خامد کو 6 حصے اور باپ کو 4 حصے ملیں گے۔ یہ چند عام صورتیں بیان کر دی گئی ہیں، ورنہ میراث کی اتنی صورتیں بن جاتی ہیں جن کا ذکر یہاں تفسیر میں ممکن نہیں۔ میں نے ان کی تفصیل یعنی جو راکم ہیں تفسیر کے، انہوں نے ان کی تفصیل کے لیے مزید ایک کتاب لکھی ہے، تجارت اور لین دین کے احکام کے 15ویں باب احکام وراثت میں موجود ہے، اور یہ مولانا عبد الرحمن کیلانی کی کتاب ہے جس میں مزید وراثت کے احکامات پڑھے جا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی بہترین سمجھ عطا فرمائے اور اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔